میکسیمم اماؤنٹ کنسلٹنٹ کی ہماری نہیں ہے. سی ٹی اور ایکس رے ہماری سروسز ہیں, یہ ہوتے ہیں ہر ادارے میں ہوتے ہیں, چیزیں تھوڑی سی اکنالج کرنی پڑتی ہیں, آپ کو بھی سمجھنی چاہیے. اس پہ جو ہماری سروسز ہیں اس میں ہم آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں. تو اوور آل یہ چیزیں تھیں جو ہماری سروسز ہیں. اب اس میں چیزیں میں بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں کہ میڈیکل, سرجیکل, گائنیکولوجیکل یا پیڈیٹری فیلڈس کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری اس میں ایڈ آن ہیں. ایڈمیشنس میں اور ان چیزوں میں آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ ہے, لیب میں 25% ہے, اور یہ صرف پریس کلب کے ممبران کے لیے جو ان کی طرف سے ان کا اسپیشلی ریکمنڈیشن دی تھی, اور ساتھ ریڈیولوجی سروسز پر 10% ڈسکاؤنٹ ہے. اور آج جو ہمارے کیش ریٹس ہیں یہ میری طرف سے تھا. میں شاید بہت زیادہ ٹائم آپ کو دے رہا ہوں, اس میں چیزیں میں نے کچھ چیزیں بتانی ضروری تھیں کہ وہ اس لیول تک آپ لوگوں کے اویئر بھی اور ایکنالج بھی ہوں. ہوپ سو کہ یہ چیز پروسیڈ ہو رہی ہے اور یہ آپ لوگوں کو بینیفیشیل ہو. ثقافت کے حوالے سے میں تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا, دو چیزیں ہیں ایسی میں کہنا چاہوں گا اس وقت کہ بہت سی چیزیں ادارے میں ایسی ہو جاتی ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں 200 مریض دیکھ رہے ہیں دن میں, ایک ادارے میں 200 پیشنٹ آ رہے ہیں, تو ضرور اس میں سے 5 مریض ایسے ہوں گے جن کو پراپر ٹائم ڈاکٹر نے نہیں دیا, جن کو سلیپنگ میں شاید وہ وارڈ بوائے باہر کھڑا ہے, اس کو کسی وجہ سے اس کا کوئی دوست ہے, کوئی جاننے والا ہے, یا ایلز ویئر کسی نے آ کے اس پہ پریشر ڈالا, جی میں فلانے ڈپارٹمنٹ سے ہوں, جی ہوتا ہے سر یہ ہماری روٹین ہے, تو اس نے اس کو پہلے بھیج دیا, تو وہاں پہ جو اس سے پہلے پیشنٹ کھڑا تھا وہ اس پہ کافی زیادہ شاید اس کو اس چیز پہ نامناسب بھی لگے گا. اور وہ اس کے علاوہ کوئی لیب کا ٹیسٹ کا تو اس پہ 2 بریک ہو گیا. ہر ہیومن میڈ ایرر ہے, انسان ہے, اگر آپ بہت اچھے بھی پروفیشنل ہیں تو 2 بریک ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں. 2 کینولا لگاتے ہوئے کسی کو سیکنڈ بریک ہو گیا. اب میں وہی بتا رہا ہوں کہ 5 مریض شاید ایسے ضرور ہوں گے جن پہ ایسی کوئی نہ کوئی سینیریو کسی بھی حوالے سے گزرا ہوگا, تو ہم ان 5 کو تو ضرور ہائی لائٹ کریں گے, لیکن وہ جو 195 ٹریٹ ہو کے گئے ہیں ان کا کوئی نام نہیں لے گا. تو تھوڑا سا میں بڑا خوش تھا, میں نے کہا جی پہلی دفعہ کوئی اس طرح کا بورڈ بنا ہے پریس کلب کے حوالے سے جنہوں نے بڑی اچھی ایک کوشش کی ہے. اور ہمیں خاص کر ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں سوشل میڈیا سے. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک خبر لگ جاتی ہے, کسی بھی حوالے سے لگ جاتی ہے, اس کو کوئی اکنالج نہیں کرتا, اس کو کوئی اس کے ویٹیج کو نہیں دیکھتا کہ یہ کیا سینیریو تھا آن گراؤنڈ جس کو آل آف دا سڈن ایک شخص نے پبلش کر دی ہے اور وہ کس سینیریو میں ہے. تو میں پھر بھی وہ ہمارے بھائی ہیں جو بھی ہیں, کسی کا کوئی گلا ہو تو ہم حاضر ہیں ہر وقت کہ ہم اس کو سارٹ آؤٹ کریں. اگر ہماری طرف سے کوئی کمی ہے, ادارہ ہے اگر بہت بڑی ہے, اگر وہاں پہ مین پاور ہے تو ایک پیشنٹ یا کسی کے ساتھ بھی کمی پیشی ہوتی ہے تو ہم اس کو کور کرنے کے ذمہ دار ہیں. لیکن وہ پازیٹیو صحافت کا میں ایک لفظ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ چیزیں تھوڑی سی اگر اس ڈائمینشن میں ہو تو ساتھ ہمیں بھی موقع ملے, ہم ایڈ آن بھی کریں, ہم اور بھی کوئی فیور دے سکتے ہیں وہ بھی دیں, اور چیزوں کو ذرا بہتر طریقے سے ان کو اپریہینڈ کیا جا سکے. تو میری طرف سے یہی کچھ تھا. معذرت کہ کسی میری گفتگو سے کسی بھائی کی کوئی غلطی ہوئی ہو, اور یہ ایک پلان ہے آپ لوگوں کے لیے. مجھے امید ہے کہ اللہ پاک یہ آپ کے لیے ہمارے لیے بہت فروٹفل ثابت کرے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی. بہت شکریہ تھا سر, آپ نے ٹائم ہی آج آپ کے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ ٹائم زیادہ لیا تھا, آپ نے ہی ہمیں سب کچھ بتانا ہے ہمارے ممبران کو. تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہ MOU سائن کرانے میں یہ تمام کوششیں جو ہے ہمارے صدر ذاکر حسین قنوری صاحب ہیں, پھر شہر بھائی بھی ساتھ ساتھ ان کے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ تو نہ بھی کریں تو وہ ہمارے ممبر ہیں, ہمارے بھائی ہیں, لیکن پھر بھی ان کا جو بھی کوشش کرتا ہے ہمارا پریس کا ممبر کلب کا, تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ چلے کسی کو خیال ہے. تو آپ نے 1-2 چیزیں نشاندہی کی ہے, تو انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ جس طرح یہ کام پہلے کبھی نہیں ہوا اس میں بھی بہتری آئے گی. تو ہم نے تو اپنا پلیٹ فارم اوپن چھوڑا ہوا ہے ہر کسی کے لیے. تو آپ کو اس طرح کی کوئی بھی شکایت ہو تو آپ جنرل سیکرٹری مجھ تک پہنچائیں, صدر صاحب کو پہنچائیں, یا ہمارے کسی بھی عہدیدار تک وہ بات پہنچائیں کہ یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں یا کچھ. انشاءاللہ آپ کو اس میں پازیٹیو رسپانس ملے گا. تو اس کے بعد میں سب سے پہلے بہت شکریہ جی, آپ سب بھائیوں نے اس چیز کو اکنالج کیا کہ ہم میڈیکل والوں کے ساتھ ہیں. ڈسکاؤنٹ ہونا نہ ہونا, دینا نہ دینا میٹر نہیں کرتا, ریلیشن ہونا میٹر کرتا ہے, تعلق ہونا میٹر کرتا ہے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں, ہے بری مثال ہے, شروع ادھر سے کرتا ہوں, بات کو مختصر کر کے ختم بھی کرتا ہوں. ہے بری مثال ہے پر میں اکثر دیا کرتا ہوں اپنی میڈیکل فیلڈ میں. میں کہتا ہوں 15 دکانیں بنا کے ایک گارڈ رکھ کے 15 سنارے ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. 20 ڈپارٹمنٹ ہے رپورٹ کے, سارے آپ کو صاحب کو ہوئی ہے, کوئی اتفاق نہیں ہے, کوئی اتفاق نہیں ہے. مجھے بڑا خوشی ہوئی, یہ دوسرا قدم تھا.
पहला कदम अमजद चुगताई साहब ने दिया था, ये चैम्बर का, ये रिलेशन बिल्ड होते हैं ना, ताल्लुक बनते हैं ना। कल हम आप भाइयों को कहीं रोड से चलता देखें, कल आप भाई जब अदारे में आए तो हम खुले दिल से रिसीव करेंगे ना। तो कहते हैं आधी बीमारी तब ख़त्म होती है जब डॉक्टर पूरी बात सुन ले, ऐसी है ना, आधी बीमारी तब ख़त्म होती है जब डॉक्टर पूरी बात सुन ले। अब बात सुनने का मज़ा और होगा, अब हम बोलेंगे जी हमारा भाई है जी, फिर देखें ना, अब हम खुद रिसीव करेंगे, हम खुद वापस लेके जाएंगे। वो रिलेशन बिल्डिंग स्टार्ट हुआ जी, ये एक खुशाइन स्टेप था, ये खुशाइन स्टेप था। और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हमारे हरीपुर के और हमारे ज़िला अजला के और हमारे तमाम मुल्क के सारे दारे यकजा होकर चले ना, हम वो आपस आपको छोड़ दें। वो एक गार्ड अगर दुकानों पर रखा जा सकता है तो हमारे भी गार्ड एक हो जाए ना, हम भी यूनिटी में आएगा। हमने वो यूनिटी छोड़, तो ये पहला कदम जब मैंने देखा प्रेस क्लब का, पहले तो प्रेस क्लब की अच्छी एफिलिएशन थी। मैं काफ़ी सारे भाइयों को यहाँ जानता हूँ जिनसे मेरा पर्सनल ताल्लुक है, मेरी अच्छी एफिलिएशन थी। वो जो इम्पैक्ट एक मार्केट में बिल्ड हो चुका है ना कि प्रेस क्लब वाले आए, दुआ सलाम हुई तो बस, वो नहीं, वो मेरे साथ ऐसे नहीं था। यही हॉस्पिटल को मैं 12 से देख रहा हूँ, 2012 से, आज मेरा 11वां साल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एफिलिएशन अल्लाह ने की, बड़ा अच्छा एक वक्त अच्छा गुजरा। अब हमारा एक बॉन्डिंग हो रही है, उस बॉन्डिंग के जरिए हमें भी मौका मिलेगा, हम अपने तो 4, 5, 10, 50, 100 भाई जो हैं इनको वेलकम करें, और हमारे भाइयों को भी मौका मिलेगा कि अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उस अच्छी चीज़ को हाईलाइट कर दें। डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल में सारी बातें कर दी हैं, मेरा ख्याल उसके बाद मैं डॉक्टरी वाली नुकते दोबारा नहीं छेड़ता। तो शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब भाइयों का, और ख़ासकर सदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ाहिर बात है टीम से जो है ना वो लीडर होते हैं, और आप सारे लोग हैं तो ये भी है ना, आप सारे होंगे तो ये होंगे। तो जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह हमारे इस कदम को पॉजिटिविटी में आगे लेके चले। अस्सलाम वालेकुम। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो हम MOU साइन करने जा रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है, MOU को एक साइड पे रख लें, लेकिन हमारा जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, हमारा आपस में जो भाईचारा है, हमारा आपस में जो मोहब्बत है, ये बहुत ज़रूरी है अदारों की बका के लिए। तो हम इनके साथ बैठे, हमने इनको अपने ख्यालात से आगाह किया कि हमारी सेहत के हवाले से ये मसाइल हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ ये हॉस्पिटल जो है, मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हरीपुर का एक सेहत के हवाले से बहुत बड़ा बर्डन बर्दाश्त करे। और जिस तरह मोहम्मद अली साहब ने बात की, हम तो यही समझते थे कि यहाँ पे 2-3 डॉक्टर बैठे हैं और या 2-4 टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उस दिन हमने इसका तफसीलन जब विज़िट किया तो यकीन जाने कि वहाँ पे मुझे वो चीज़ें नज़र आईं जो मैंने किसी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में नहीं देखी। तो ये मसला क्या था? मसला ये है कि देखें, हम सारे इस डिस्ट्रिक्ट के मीडिया के लोग बैठे, जब हमें ना पता हो कि हमारे जो पड़ोस में हॉस्पिटल है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी नालेकी भी है, हमारी कोऑर्डिनेशन की कमी भी है। आज का दिन हरीपुर प्रेस क्लब के लिए और यही हॉस्पिटल के लिए बुनियाद है। अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा, यही हॉस्पिटल में, उनके काम में भी उनको अल्लाह और आगे लेके जाएगा। और हमारा कि हमारे जो साफ़ी हैं ये बहुत सारे मसाइल का शिकार है, और उसमें बुनियादी चीज़ें जो हैं वो सेहत के हवाले से। इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में सरकारी सतह पे जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ का सिस्टम होना चाहिए था वो आज तक नहीं है। नहीं तो हमें इन प्राइवेट सेक्टर के साथ जाने की ज़रूरत ही न पड़ती, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो इस तरह की सहूलियात फराहम करने में यकसर नाकाम हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। उस दिन बैठे थे तो हमने एक और चीज़ भी डिसाइड की थी, डॉक्टर साहब को कोई याद नहीं है लेकिन मैं याद करवा देता हूँ कि हमारी 2 शुहदा की फैमिलीज़ हैं, बख्शीश लाई और सुहेल खान है। तो हमारा उसमें ये तय हुआ था कि ये तो चलें, जो भी है वो डिटेल में हमने बैठ के, क्योंकि ये पहले ही वेलफेयर ट्रस्ट है, इन्होंने जिस तरह बात की कि एक बाहर की लैब है वो अगर 1800 रुपये किसी टेस्ट का चार्ज कर लिए तो हम पहले ही इस पर काम कर रहे हैं, और हमने पूरी उस पर मॉनिटरिंग करके तो इस चीज़ पे पहुँचे।
تو بخشیش الہی کی فیملی، اس کی وائف اور اس کے بچوں کے لیے کوئی بھی یہاں پہ علاج معالجہ ہوگا تو یہ فری ہوگا. اسی طرح سہیل خان کے بچوں کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے، اس کی وائف کے لیے جو بھی ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا قدم ہے. بہت زیادہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ جب ہمارا MOU سائن ہو رہا ہے تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کندھے کے ساتھ کندھا مل کے چلیں گے بھی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہماری جہاں بھی ضرورت پڑے گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہری پور پریس کلب میں یہاں پہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن آپ کے ہاسپٹل میں جو بندہ آئے گا وہ فیسیلیٹیٹ ہوگا تو وہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ یہ ہاسپٹل میں ہم گئے تھے تو ہم نے اس طرح کا فیسیلیٹیٹ کیا. میں ایک دفعہ پھر آپ بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ ہم نے آپ سے جو بات کی آپ نے منوان کو اس کو مانا بھی، تسلیم بھی کیا، اور آج یہی بات ہے کہ ہم ایک بہت بڑا قدم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کے MOU سائن کرنے جا رہے ہیں. یہ ہری پور پریس کلب کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور یہی ہاسپٹل کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ ہماری نیتیں ٹھیک ہیں اور ہم ایک اچھی جگہ جا رہے ہیں. تو اس سے الحمدللہ ہمارے جو ممبران پریس کلب ہے فیسیلیٹیٹ ہوں گے. اس کا طریقہ کار اس طرح ہوگا کہ ہم پراپر ان کو ایک اپنی اپڈیٹڈ لسٹ فراہم کر دیں گے. آپ کے پاس اپڈیٹڈ کارڈ ہوگا، آپ جائیں گے وہاں پہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کاؤنٹر پہ جائیں گے تو آپ کا وہاں پہ ڈیٹا چالو ہوگا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا اس میں شہد بھائی کا فوکل پرسن رہے ہیں ہمارے، میں اس کا بھی مشکور ہوں کہ اس نے بڑا ٹائم دیا ہمیں، اور آپ کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ چونکہ میڈیکل کا شعبہ ایسا ہوتا ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ ان کا میڈیا کے ساتھ وہ وابستہ ہے ہی نہیں ہے، اور آج آپ اپنا ٹائم قیمتی نکال کے یہاں پہ آئے. میں آپ کا اس پہ بہت مشکور ہوں، اور یہ آج میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک یہاں پہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ کرنا، یہ اپنے ہاتھ قبول فرمائے، اور اس سے ہمارے چونکہ یہ خیر کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم آپ کو خیر بانٹنے والوں میں شامل کرنا. ہم سب کا بہت شکریہ، ریاست کا شکریہ، علی بھائی کا شکریہ، آپ کا شکریہ بہت بہت. سوال جی میں پوچھوں گا. MOU سائن کر کے بعد میں کر لیں جی پہلے اللہ چل کر. تھینک یو ویری مچ جی. It's a great honor for Mangur Press Club, and it's due to our president, Mr. Zakir Said Banouri. I want only one question. I want to ask if there are any specific condition about this MOU or no. اگر آپ نے کوئی اسپیسیفک کنڈیشن رکھی ہوئی ہے اس ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ ہم MOU سائن کر دیں تو وہ ایکسپلین کر دیں. دوسرا MOU میں مرٹائر جرنلسٹ جو شہداء ہیں ان کو پلیز ذرا کائنڈلی مینشن کر دیں، اور ہمارا وہ PID کا ایک کیا نام تھا فوٹوگرافر نصیر صاحب تو کائنڈلی اس کو شامل کر دیں. یہ دو ہیں. ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن اگر ہیں تو وہ ایکسپلین کر کے، اگر نہیں ہے تو اٹس اوکے. دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ آنر دے رہے ہیں، ویسے ڈسکاؤنٹ نہیں کہہ سکتے. ڈسکاؤنٹ ہم ویسے بھی لے رہے تھے، ہم دکاندار کے پاس جائیں وہاں سے بھی ڈسکاؤنٹ لے تھے، گاڑی میں جائیں وہاں بھی لے رہے تھے. یہ آلو جو ملا ہے ہمیں پریزیڈنٹ کی وجہ سے اور آپ کے ادارے کی وجہ سے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا یہ OPD پہ ہے یا ایڈمیشن پہ؟ تھینک یو. قاضی نواز ایکسپریس. تھینک یو فار کوشچن. میں اس کو ذرا ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ سر اس میں کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اگر ہم نے رکھنی ہو تو پھر MOU کا مقصد فیل ہو جاتا ہے. جب MOU ہو جاتا ہے تو اس میں اسٹریٹ اوے ایک چیز مینشن ہے کہ جو پریس کلب کا ممبر ہے اینی ویئر اینی ون، جو آپ میں سے جس کے پاس کوئی پریس کلب کی کوئی آئیڈینٹی، کوئی کارڈ، کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس بھی ادارے ہیں، ریسیپشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ جو شخص آپ کی طرف سے جائے گا اگر اس کی کوئی آئیڈینٹی وہ اپنے آپ کو پریس کلب کا ممبر کہے اور اس کے پاس کوئی پروف نہ ہو، ہمیں وہ لسٹ دی جائے اس میں اس کا نام نہ ہو، تو وہاں پہ ہم اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو کیونکہ آپ ان پہ بھی ایک چیک ہے، ان پہ بھی ایک آڈٹ ہے. تو آپ کی طرف سے جو بھی شخص جائے گا ایز پر دس MOU اپنا کارڈ، اپنی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کو شو کرے گا، وہ اس کو اسکین کریں گے اور اس کے اکارڈنگلی وداؤٹ اینی کوشچن جو سروسز اس MOU کے تحت آپ کو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات ہے سر کہ اس میں صرف OPD یا IPD کی بات نہیں، اس میں چیزیں کافی زیادہ مختلف ہیں. ایک تو سر یہ سمجھنا ہوگا کہ کنسلٹنٹ OPD ہوتی ہے اس پہ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے.
اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مثال آپ کسی اسپیشلسٹ کو ریویو کروا رہے ہیں، اس کی 500 فیس ہے، 1000 روپے فیس ہے، وہ آپ نے پے کرنا ہے۔ جو ہاسپٹل سروسز ہیں کہ وہ ڈاکٹر آپ کو کوئی ٹیسٹ لکھ رہا ہے، لیبارٹری چاہے وہ کوئی بھی ٹیسٹ ہے، وہ چاہے 1 لاکھ روپے کا ٹیسٹ ہے یا وہ 100 روپے کا ٹیسٹ ہے، اس پہ آپ کو اسٹیٹ اوے 25% ڈسکاؤنٹ ہے۔ وہ آپ کو سی ٹی اسکین لکھ رہا ہے، اس سی ٹی اسکین پہ ہماری طرف سے 10% ڈسکاؤنٹ ہے، جو ہمارے آن گراؤنڈ ٹیسٹ ریٹس ہیں۔ وہ آپ کو ایکس رے لکھ رہا ہے، وہ ایکس رے پہ آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ ہے۔ وہ آپ کو ایڈمٹ کرتا ہے، مثال وارڈ میں روم میں آپ کا ایڈمیشن ہوا، آپ وہاں 5 دن رہے، آپ کی ٹریٹمنٹ چلتی رہی، آپ کا اینڈ 50,000 بل بنتا ہے، تو اس پہ آپ کو اسٹیٹ اوے 10% ڈسکاؤنٹ ہے وداؤٹ اینی ڈسکرپشن۔ یہ آپ کی سرجری کوئی ہو رہی ہے، وہ کسی بھی اس کی ریٹ لسٹ موجود ہے، وہ عموماً جو ہم کر رہے ہیں روٹین میں، اس پہ اسٹریٹ اوے آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ ہے۔ اس میں آپ کو یہ نہیں کہ صرف آپ نے ڈسپلے آن ریسیپشن یہ کرنا ہے کہ آئی ایم ممبر آف پریس کلب، اور اس کے اگینسٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ۔ ایک دفعہ پھر اپنے عمران پریس کلب کے ایڈمن کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں صدر صاحب سائن کریں۔ سائن کرتے مار FCTV کے آفیشیل YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔